افغانستان تباہی اور بربادی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور دوبارہ افغانستان کے اندر ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جہاں پہ میڈیکل ایمرجنسی بھی ہے، اور وہ میڈیکل ایمرجنسی صرف پاکستان کے ساتھ احسان فراموشی بھارت کی ایما پر کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنا بارڈر بند کر دیا ہے۔ اور افغانستان میں اس وقت میڈیکل ایمرجنسی میں کیا صورتحال ہے، کون سا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ میں ہوں فرحان عباس اور تاریخ ہے آج 15 نومبر 2025۔ پاکستان کے برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پاکستان نے افغانیوں کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگایا، اور انہوں نے پاکستان کے اس جیسچر کو، اس پیار محبت عاجز انکساری کو پاکستانی کی کمزوری سمجھا اور پاکستان کے پیٹھ میں ہمیشہ چھرا گھونپا۔ افغان جنگ کے دوران جو رشیا کے ساتھ، جو سوویت یونین کے ساتھ جب حملہ افغانستان کے اوپر ہوا، جب یہ بھوکے ننگے بغیر کسی سر و سامان کے جب یہ اپنی جانیں بچانے کے لیے پاکستان کا رخ کر رہے تھے، تو اس وقت کی حکومت نے ان کے لیے اپنی باہیں کھول کر ان کو ویلکم کیا تھا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک برادر ہمسایہ اسلامی ملک تھا۔ لیکن اس برادر ہمسایہ اسلامی ملک نے بھارت کے ایما پر پاکستان کے ساتھ جو احسان فراموشی کی ہے، اس کا نتیجہ اب افغانستان کی عام عوام بھگت رہی ہے۔ تحریک طالبان افغانستان، جو اس وقت حکمران ہے افغانستان کے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھارت کے کہنے پر ڈالر کے چکر میں چند جو ان کے حکمرانوں کے ایک گروہ ہے، جو ایک جتھا ہے ایکچولی طالبان کا، وہ گروہ جتھے نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پوری افغان عوام کی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ پاکستان کے اندر یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، پاکستان کے اندر یہ میڈیکل فیسلٹیز کے لیے آتے تھے، اور ان کو مفت میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی تھی، یا اگر بہت ہی کوئی ایکسپینسو علاج ہوتا تھا تو اس میں ایک خاطر خاص سبسڈی دی جاتی تھی اور ڈسکاؤنٹڈ پرائس دیا جاتا تھا۔ لیکن اب جب کہ اور پھر جو ان کی لائف سیونگ ڈرگز ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر یہ افغانی جو ہیں، یہ یا تو اسلحے کی سمگلنگ کر سکتے ہیں یا یہ منشیات کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ وہاں پر نہ تو کوئی فارماسوٹیکل طبی سہولیات کے مطابق کوئی ایسی دوائی ساز کمپنی نہیں ہے، تو پاکستان سے ان کو بڑی ایک وافر مقدار میں سپلائی ملتی تھی لائف سیونگ ڈرگز کی یا انیشل ایمرجنسی ڈرگز کی۔ جو پاکستان کا اب بارڈر بند ہوا ہے تو وہ تمام کی تمام سپلائی رک گئی ہے۔ اس پر پشیمان ہونے کے بجائے ان کا جو نائب وزیر اعظم ہے ملا غنی برادر، اس نے افغانستان کے تاجروں کو یہ کہہ دیا کہ جناب عالی، آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کو بند کر دینا۔ اچھا، اس کا اثر پاکستان کی معیشت پر نہیں پڑے گا، اس کا اثر پاکستان کے کاروبار پر نہیں پڑے گا، پاکستان کے روزمرہ معاملات پر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ تمام کا تمام اثر اس غریب یا غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہوئی افغان عوام پر پڑ رہا ہے، جو طالبان کے ایک اپنے مفاد کے لیے اٹھائے گئے فیصلوں کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں حالات یہ ہے کہ اسپتال بیسیکلی بھر چکے ہیں، وہاں پر طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اس وقت وہاں پر لائف سیونگ ڈرگز اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے تجارت ان کے ساتھ بند کی ہوئی ہے، بارڈر بند کیا ہوا ہے، اور وہ صرف افغان طالبان کی اپنی ہڈ حرامی اور ہڈ دھرمی کی وجہ سے بند ہوا ہوا ہے۔ پاکستان نے ازبکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ 5 کارگو فلائٹس ان کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں، چائنا کو کہا ہے کہ آپ ان کو 2 کنٹینر بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ بھی لائف سیونگ ڈرگز کے۔ تو افغان طالبان کا مخصوص جتھا، جو حکمران جتھا ہے، جو ان کے وزراء ہیں، وہ بھارت کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھانے میں، پیسہ کمانے میں، ڈالر کمانے میں مصروف ہیں، اور عوام وہاں پر مائیں رو رو کر ان کا برا حال ہوا ہے۔ وہاں بیچاری اپنے بچوں کو بلکتا بیمار سسکتا دیکھ دیکھ کر وہ مطلب روح کانپ جائے آپ کے، وہ مناظر ہیں۔ لیکن افغان طالبان حکومت کے سر پہ جو نہیں رینگ رہی، اور ان کا جو ہیبت اللہ خنزادہ جو قندھار میں امیر طالبان بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھارت نواز پالیسیوں کے بڑا خوش ہے، کیونکہ پیسے آ رہے ہیں جی، ڈالر آ رہے ہیں ان کو۔ تو مقصد جو ان کا ایکچولی
طالبان حکومت کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اس لیے اب وہاں پر ان کے خلاف بغاوت بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ احسان فراموشی کرنے کا نقصان ایکچولی افغان طالبان حکومت اپنے براہ راست اپنی غریب عوام کو جو طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مر رہی ہے وہ ان کو پہنچا رہی ہے، اور خود یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے اب وہ دیکھیں تو صحیح، حلیہ تو دیکھیں، مہنگی مہنگی گھڑیاں، مہنگے مہنگے موبائل، مہنگے مہنگے کپڑے، مہنگی مہنگی گاڑیاں، پوری دنیا میں ان کی انویسٹمنٹس، یورپ، امریکہ، متحدہ عرب امارات، کہاں کہاں ان کی انویسٹمنٹس نہیں ہیں، اور یہ وہ پیسہ ہے جو افغان طالبان نے اپنی غریب عوام کو بیچ کر یا اپنے آقا بھارت کو خوش کرنے کے لیے، نریندر مودی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بس وہ تمام پالیسیز پر عمل پیرا ہو گئے، جس سے پاکستان کے ساتھ یہ جنگ پہ بھی کھڑے ہو گئے، پاکستان میں دہشت گردیاں بھی کرانے لگے، دہشت گرد گروپ جتھوں گروپوں کو اپنی سرزمین پر ٹریننگ بھی دینے لگے۔ مطلب دہشت گردوں کی اماج گاہ جنت بنا دیا افغانستان کو انہوں نے۔ تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے احسان فراموشی کی ہے، اور ہر ملک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے عوام کو، اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے، پھر اگر آپ میرے پہ حملہ کریں گے تو میں آپ سے قطع تعلق کروں گا، اور میں آپ کے حملے کا جواب پھر آپ کو اسی زبان میں دوں گا جو پاکستان نے کیا۔ اور حالانکہ افغان طالبان اس چیز کے متعامل نہیں ہو سکتے۔ اب تم اگر بھارت کے پیسوں پر عیاشی کرنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم طالبان کی بیسک فلسفی سے ہٹ چکے ہو، کیونکہ تم بھارت کے اگر فیسیلیٹیٹر پراکسی بن رہے ہو تو تم انڈائریکٹلی اسرائیل کی پراکسی بن رہے ہو۔ طالبان تم اسرائیل کی پراکسی بن رہے ہو۔ تو پاکستان کسی بھی وقت میں ان کے لیے بڑا سخت سٹانس رکھتا ہے۔ پاکستان نے وہ پیار، محبت، ہمدردی کے جذبات کو بڑا 50 سال تک ہم نے دیکھ لیا، ون سائیڈڈ لو چلا کے دیکھ لیا، لیکن ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹو وے اسٹریٹ تھی، گیو رسپیکٹ یو او رسپیکٹ۔ انہوں نے وہ کام نہیں کیا، اور آج ان کی عوام کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا، اور افغانستان روزانہ کی بنیاد پر تباہی کے دہانے کے قریب جاتا چلا جا رہا ہے۔ اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔